میرا سوال پھر وہ رہ جائے گا، لیکن آپ نے بڑی کوئکلی جواب دینا ہے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے. لیکن پہلے آصف صاحب آپ سوال کر لیجئے گا جلدی سے. سر میرا کوشچن یہ ہے ساحل دین صاحب سے کہ آج کا جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے جو پاکستان کے اندر آیا ہے وہ ایک مٹیریلسٹک ہے، مادہ پرستی کی حالت میں ہے، جو آتا ہے مفاد کی خاطر آتا ہے اور پھر وہ کوئی اسلامیت پوائنٹ آف ویو اس میں نہیں ہوتا. ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری جوڈیشری سسٹم. لیکن اس میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک ہماری پارٹی جو ہے پاکستان کے اندر ورکنگ کر رہی ہے جماعت اسلامی کے نام میں، تو وہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی جمہوریت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہی ہے، جو مولانا مودودی کی فکر کے اوپر کام کر رہی ہے. تو کیا جو آج کے نوجوان ہیں وہ اس کے اندر جا سکتا ہے یا اس کے حوالے سے کیا یہ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ سال صاحب آپ بتائیے گا. میرے سوال سے ملتا جلتا سوال ہے، انہوں نے امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ ایک ایگزامپل دے دی ہے. سوال وہی ہے، کو کنیکٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی نے شروع دن سے بیچا ہے مودودی صاحب کا نام. مودودی صاحب نے اپنی زندگی میں رجوع کرتے ہوئے خود کہا تھا کہ میری لائف میں اس سے بڑی غلطی کبھی نہیں ہوئی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور وہ سائیڈ پہ ہو گئے تھے کہ یہ سسٹم اللہ کا سسٹم نہیں، اس میں دین کا نام گھسانا سب سے بڑی حماقت ہے. یہ جماعت اسلامی ابھی تک کھلے عام بتاتی نہیں ہے. آپ پڑھیں گے مودودی صاحب کے جریدے، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. ان کی لائف پڑھیں گے، آخری 3 سال پڑھیں گے کیوں جماعت اسلامی سے الگ، سیاست سے الگ ہو گئے تھے وہ. تو کوسچن از، جماعت اسلامی سب سے بڑا کینسر مجھے اس لیے لگتا ہے بیکاز وہ اللہ کے دین کا نام لے کے یہ یورپ کے دین کے اوپر پلیس کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. اگر ایسا نہ کرتے وہ تو بچہ کنفیوز نہ ہوتا. اب عام مسلمان بچہ اللہ کے نام پہ ان یورپین خداؤں کو سجدہ کر دیتا. دین یاد رکھیے گا، دین ایک سیاسی پولیٹیکل سسٹم کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں خود آیت لکھ دی کہ حضرت یوسف کے بھائی کو بادشاہ مصر کے دین کے اندر ویزا الاؤ نہیں تھا، مصر کا ویزا. پولیٹیکل سسٹم کو دین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے کہا لا اکراہ فی الدین، کہ میرے پولیٹیکل سسٹم کے اندر کوئی کسی کو زبردستی اسلام کے ڈنڈے نہ مارے کہ تو نے اللہ کو ماننا ہے. یہ پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں کوئی بھی بندہ رہ سکتا ہے، بس لاز اللہ کے فالو کرے گا. بے شک مذہب اپنا فالو کرو. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ دین کو پولیٹیکل سسٹم ایک بتاتے رہے ہیں. یہ ہمارے پچھلے 135 سال پہلے کی مسلم اسکالرشپ خصیص ہوئی. انہوں نے جان کے دین کا مطلب ہٹایا اور سائیکالوجی میں مذہب کا لفظ آ دیا. قرآن پاک میں ایک دفعہ بھی مذہب کا لفظ نہیں آیا، ایک دفعہ بھی. یہ لوکل پاکستانی لفظ ہے مذہب، جس کی وجہ سے ہم سب پولیٹیکل سسٹم سے ہٹ کے پوجا پاٹ اور بدھ مت میں آ گئے کہ بس میں اللہ اللہ کرتا رہوں، نمازیں پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، بس میں جنت میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ جتنی دفعہ بھی دین کا لفظ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پولیٹیکل سسٹم کو ریفر کرتے ہیں، ڈائریکٹلی بتا رہے ہوتے ہیں. پھر حکم کا مطلب ہوتا ہے وہ لاز، پھر اقامت کا مطلب ہوتا ہے لاز کی پروپیگیشن، کہ 100% ریزریکٹ کیے ہیں آپ نے وہ لاز. تو اللہ تعالیٰ تو بتا ہی رہے. ہر نبی نے آ کے پھر پولیٹیکل سسٹم کیوں اپنے ہاتھ میں رکھا. حضرت موسیٰ نے پولیٹیکل سسٹم، پھر میثاق مدینہ جب ہوئی تو نبی اسلام کے پاس گنتی کے بندے تھے، مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت. تو جب آتے ہی جب میثاق مدینہ ہوئی تو تینوں پولیٹیکل پاورز نے کہا کہ سسٹم بنا اب ہمارا ہے تو کون اس کا کرتا دھرتا ہوگا. نبی اسلام نے کہا قانون اللہ کا ہوگا، سائن محمد کے ہوں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے. نیو امیگرینٹ ہیں ابھی، یاد رکھیے گا. اور پھر تھوڑی سی تردد ہوئی، اس کے بعد یہودیوں نے بھی کہہ دیا. یہودی تو نہیں مانتے تھے نا نبی اسلام کو نبی، پھر بھی انہوں نے کہا ہاں بھیا بات تو احکامی کرتا ہے، بندہ بہت پاورفل ہے، ٹوٹل لیڈرشپ مٹیریل ہے، سائن کر دو. کیونکہ قانون جو یہ بتا رہا ہے وہ قانون ہماری کتاب میں بھی وہی قانون ہے. جب یہ کہتا ہے کوئی چیز کرو، ہماری کتاب بھی وہ کہتی ہے وہ چیز کرو، کیونکہ فطرہ کے اوپر بات کرتا ہے. فطرہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کتابیں تو اللہ نے لکھی ہے نا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب میثاق مدینہ میں ایز اے ویک انٹرنٹ مسلمانوں نے آ کے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے سسٹم کو سجدہ نہیں کر رہے، ماننا ہے تو ہمارا سسٹم، نہیں تو پھر دوسرا طریقہ ہم سب کو پتا ہے. تو انہوں نے مانا تھا. اسلام کی پولیٹیکل فلسفی کیا ہوئی؟ آج کل اگر 300 سال پہلے، 400 سال پہلے کی ڈیفینیشن رائٹ، لیفٹ اور سینٹر، لبرل، بورچیس اور کمیونزم یا سوشلزم، اسلام کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ ویری کوئکلی سر. دیکھیں سوشلزم ایک کیپٹلزم ایک پولیٹیکل فلسفی نہیں ہے، سوشلزم ایک پولیٹیکل فلسفی ہے. کارل مارکس یہ بھول گیا تھا یہ بات لکھتے وقت، حالانکہ یہودی ڈائریکٹ اس کا باپ اس کا دادا سب سے بڑا ریناؤنڈ رہبائی تھا. اس کے نطفے کے اندر یہودیت کی فلسفی تھی، مگر پھر بھی اس بندے نے اتنی کریٹیکل مسٹیک کی. جب سوشلزم، اسلام سوشلزم نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اسلام نے ہمیشہ ہائرارکی آف کمپیٹنس کو رسپیکٹ دی ہے. ایک متقی بندہ ایک غیر متقی کے برابر نہیں ہے. سوشلزم میں تو ایسا نہیں ہے.
سوشلزم میں تو آپ کی سوشو اکنامک ہائرارکیکل ڈسپوزیشن ہوتی ہے. دوسرا اسلام نے کہا تھا کہ ایک بندے کو جب ایک پاور کی ڈسیمینیشن دی جانی ہے تو وہ اس کے رول کے اندر رہ کے وہ پوری کی پوری ڈومین اپلائی کرے گا, تو he will be only questionable to the hierarchy that he's reporting to, which is the قانون, which is the law of Allah سبحانہ تعالیٰ. سوشلزم تو کہتا ہے کہ نہیں, لوگ بتائیں گے قانون کیا, لوگوں کے لیے جو ایکوالٹی کا قانون ہوگا. لوگ کب سے بتانا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, لوگوں نے ہی بتانا تھا تو ڈیموکریسی کافی تھی, لوگ بھی تو ڈیموکریسی میں لوگ ہی بتاتے ہیں نا. سو there was a bigger problem جو کہ کارل مارکس بیچارہ ایز اے ریبائی سمجھ نہیں رہا تھا, ایز اے سائیکالوجسٹ سمجھ نہیں رہا تھا کہ لوگوں میں پاور کی ہنگر نیچرل ہے, انیٹ ہے. لوگوں میں پولیٹیکل جو کنوکشن ہے, جو موومنٹ ہے, وہ انیٹ ہے. اس بیچارے کو نہیں پتا تھا. لوگوں نے پاور کی ہنگر کرنی ہی کرنی ہے. 10 سے 15 سال تک کمیونزم چلے گا, سب کے ساتھ پھر بیچ میں سے کلسٹر بنائیں گے, جس کے پاس ہلکی سی بھی ریسورسز گین کرنے کی آپشن ملے گی, اس نے مار لینی. اور یہی ہوا, اپنے منہ پہ گرا جا کے رشیا نے کیوں نہیں کمیونزم کو پوری طریقے سے فالو کیا. جتنا مرضی چارٹ لیں, ابھی بھی وہاں پہ بھی جاگیردارانہ نظام ہی چلا نا. جتنا مرضی چائنا ماؤ زے تونگ بیٹھا رہے, کارل مارکس کو چاٹتا رہے, کیا کیا چائنا میں بھی 35 ایلیٹ فیملیز ہی نے حکومت کی ہے ان تک. یہ کوئی سوشلزم ہے, یہ کوئی کمیونزم ہے. سو دا پرابلم از کہ ہیومن باڈی کو کوئی دیکھ نہیں رہا. باڈی کے اندر نیورولوجیکل ڈیزائن خود بتاتا ہے. صرف ہسٹری پڑھنے سے اور نفسیات پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہیومن باڈی خود بتائے گی کہ اس کے اوپر کیا سسٹم چلایا جائے. جب یہ کمیونٹی کے طور پہ آئے گی تو اس کی مشین, دیکھیں مشین کا مینول ہمیں پتا ہوگا تو ہمیں مشین کی ایفیشنسی پر چلے گی. سو وی نیڈ ٹو گیو پاور ٹو دا پیپل ہو کین ایکچولی اپلائی دا پاور. وی نیڈ پیپل ٹو بی فالوورز ہو کین انڈرسٹینڈ. نبی علیہ السلام نے کہا اگر ایک نکٹا حبشی بھی تم پہ امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چلے تو تم نے جرا نہیں کرنی, اس کو فالو کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دا پاور ول بی کمنگ ایز ڈیوائن ڈکری, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے, رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ کا تقویٰ نہیں ہے, اللہ پھر اتنے کرسی سے کوئی بات نہیں, تقویٰ مینٹین کریں گے, آپ کو دوبارہ دیکھی جائے گی. اس وقت صرف متقی اوپر جائے گا. ٹھیک ہے سال صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا اہم ٹاپک تھا, آج کل کی یوتھ کے لیے بہت اہم تھا. اجازت